تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو تم کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں۔ فإنی قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ نیک راستہ پا جائیں۔ اس سے پہلی آیات میں روزے کی فرضیت، اس کے احکام، ان کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اس کے بعد جو آیت آئے گی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اس میں بھی روزے کا تذکرہ آئے گا۔ درمیان میں یہ ایک آیت آئی ہے جس میں دعا کی قبولیت کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک حکم ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں قریب ہوں یا دور، تو ان کو بتا دو کہ میں ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ رب العزت کی ذات انسانوں کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دعا کی قبولیت چونکہ رمضان سے خاص تعلق ہے دعا کا، ایک طرف انسان جب بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، معدہ خالی ہوتا ہے، اور انسان کے اوپر ایک ملکوتی اور فرشتوں والی صفات ایک طریقے سے اس کے اوپر طاری رہتی ہے، تو اس وقت جو بھی دعا بندہ مانگتا ہے عموماً وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور رمضان کے بارے میں تو خاص طور سے آیا کہ افطار کے وقت، سحر کے وقت، فلاں وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے دعا کا تذکرہ درمیان میں مناسب سمجھا گیا، تاکہ رمضان اور دعا کا چونکہ آپس میں میل جول ہے، تعلق ہے، اور دعا بھی بڑی اہم عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا الدعاء هو العبادت، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ چونکہ جو انسان عبادت کرتا ہے، نماز، روزہ، یہ تو ظاہری شکل ہے، اگر اس کی روح آپ دیکھیں تو اصل دعا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، یہ دعائی تو ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ سب دعائیں ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، آخر تک آپ دیکھیں تو ایک نماز کی ظاہری شکل ہے، اگر اس کا خلاصہ نکالیں تو اصل چیز کیا ہے؟ دعا۔ ہر عبادت کے اندر اصل دعا ہی چھپی ہوئی ہے، تو اس لیے دعا بڑی اہم چیز ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا ہمارا رب قریب ہے یا دور؟ اگر قریب ہے تو آہستہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اور اگر دور ہے تو چلا کر کے دعا مانگے۔
تو یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں چلانے کی ضرورت نہیں، تمہارا رب تمہارے بہت زیادہ قریب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی غزوے کے اندر یا جہاد کا کوئی سفر تھا تو صحابہ نے زور زور سے اللہ اکبر یہ اس طرح کی کچھ دعا شروع کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روکا، فرمایا تمہارا رب گونگا اور بہرا نہیں ہے، وہ تو تمہاری شہرگ سے زیادہ قریب ہے، آہستہ سے پکارو اس کو بھی سنتا ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو عاجزی سے گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ پکارو۔ اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ دعا میں اصل کیا ہے؟ آہستہ دعا مانگنا، زور سے دعا مانگنا یہ اصل نہیں ہے، اگرچہ جائز وہ بھی ہے، کبھی کبھی زور سے بھی دعا مانگ دی جاتی ہے ترغیب کے لیے کسی خاص موقع پر، ورنہ اصل دعا میں کیا ہے؟ آہستہ مانگنا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ اسی طرح شان نزول میں یہ بھی لکھا ہے کہ بعض یہود انہوں نے صحابہ سے یہ اعتراض کیا کہ تم کہتے ہو کہ آسمان اور زمین کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور ہر آسمان کو دوسرے آسمان سے 500 سال کی مسافت ہے، تو 7 آسمانوں کو 7 سے 5 کو گنا کرو، کتنے ہو گئے؟ 7 پنجے 35، تو اتنی لمبی مدت کے اوپر تمہارا رب تمہاری دعا کیسے سنتا ہے؟ یہ بعض یہود نے اعتراض کیا۔ تو اس کے جواب میں یہ کہا کہ نبی جی آپ انہیں بتا دو تمہارا رب تمہارے اتنا قریب ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، دعا مانگتا ہے یا عبادت کرتا ہے، وہ اس کی دعا پر لبیک کہتا ہے۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا، ایک بت پرست 70 سال تک اپنے عبادت خانے میں یا سنم کہتا ہے، سنم بت کو کہتے ہیں، کبھی آواز نہیں آئی۔ ایک دن اس کی زبان سے پتہ نہیں پھولے سے نکلا یا کس طریقے سے، یا سمد نکل گیا، اور سمد تو اللہ کا نام ہے بے نیاز، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو جیسے ہی اس نے کہا یا سمد، فوراً آواز آئی لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا کیا کام ہے تجھے؟ تو اس نے بت خانے کو سارے کو اس کو توڑا کہ بھائی 70 سال سے محنت کر رہا ہوں، کبھی ایک لفظ ان کے منہ سے نہیں سنا، اور میرا رب کتنا کریم ہے کہ ایک مرتبہ بھولے سے اس کا نام نکل گیا تو لبیک کہتا ہے، میں حاضر ہوں، بتاؤ۔ اور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ میرا بندہ ایک بالش چلتا ہے میری طرف، میں ایک ہاتھ چلتا ہوں، وہ ایک ہاتھ چلتا ہے تو میں دوڑ کر کے اس کی طرف چلتا ہوں۔ تو یہ ہے ہمارا رب۔ تو بھائی دعا بڑی اہم چیز ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ بندہ مومن جب کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، ہاں اگر وہ قطع رحمی کی یا گناہ کی یا کسی غلط بات کی دعا مانگے تو وہ تو قبول نہیں ہوتی۔ البتہ اگر اس کی دعا صحیح ہے تو اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے، اور قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی تو وہی چیز مل جاتی ہے جو اس نے مانگی، اور کبھی اللہ جانتا ہے کہ جس چیز کو مانگ رہا ہے یہ بندہ نادان ہے، بے وقوف ہے، جانتا نہیں، اس کے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہے بلکہ دوسری چیز بہتر ہے، تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو دوسری چیز عطا فرما دیتا ہے، جو مانگا وہ نہیں ملتا بلکہ جو اس کے لیے بہتر تھا وہ اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ یہ چیز اسے ملے گی، سرکش باغی ہو جائے گا، آخرت تباہ ہو جائے گی، تو اللہ رب العزت وہ نہیں دیتے، بلکہ کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اس کے اوپر آنے والی تھی، اللہ اس دعا کی برکت سے اس آنے والی مصیبت اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اس نے دعا مانگی کچھ اور لیکن مصیبت آنے والی تھی، اس کی دعا سے اللہ نے اس کو روک دیا، بھئی اس مصیبت کو مت بھیجو یہاں پر۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے لیکن اللہ جانتا ہے کہ دنیا میں دے دوں گا تو ضائع کر دے گا، اس لیے اس کو آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، اور حدیث کے اندر فرمایا
جب بندہ قیامت کے دن دیکھے گا کہ اتنی چیزیں میرے نامہ اعمال کے اندر ہے تو سوال کرے گا یہ کہاں سے آئی؟ فرشتے اس کو یاد دلائیں گے تو نے فلاں موقع پر فلاں دعا مانگی تھی، تو مایوس ہو گیا تھا، نہیں ملی، اللہ نے تیرے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا تھا۔ تو انسان تمنا کرے گا کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ آپ اندازہ لگائیے، اس لیے دعا مانگنے والے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے دعا کے کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ دعا کی شرطوں میں سے اہم شرط یہ ہے کہ کھانا حلال ہو۔ سعد بن وقاص ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں مستجاب الدعا بن جاؤ، یعنی جو بھی دعا مانگو قبول ہو۔ فرمایا اپنا کھانا حلال کر لے، مستجاب الدعا بن جاؤ گے، اس لیے کہ حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو 40 دن کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، تو کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی معلوم ہوتا ہے، حدیث کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی پراگندہ بال سفر کرتا ہے اور کپڑے بھی میلے کچیلے، آسمان کی طرف یا رب ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے سنی جائے؟ اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ حرام کمائی کا ہے، اس کی جو غذا ہے وہ حرام ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، تو کہاں سے اس کی دعا سنی جائے؟ تو حرام اور حلال کا اہم مسئلہ ہے دعا کے اندر۔ یہ جو دعائیں آج سر سے اوپر ایک بارش تو اوپر نہیں جا رہی، اس میں غذاؤں کا بڑا دخل ہے۔ حجاج بن یوسف نے اسی لیے تو کھلایا تھا ان کو کہ بھائی ان کو حرام کھلا دوں تاکہ ان کی بد دعا سے میری جان بچ جائے۔ تو حضرت سہل بن عبداللہ تستری بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے دعا کے لیے 7 شرائط بتائی ہے کہ دعا کے لیے 7 شرطیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، دعا کرنے والا تضرع، گڑ گڑا کر کے عاجزی کے ساتھ دعا کرے، یہ پہلی شرط ہے۔ اس لیے کہ اگر تم کسی سے بھیک بھی مانگو اور تم شاہی لباس پہن کر کے آؤ اور اس سے ناز و نخروں کے اندر بات کرو، دے گا آپ کو کچھ نہیں دے گا وہ۔ تضرع، عاجزی۔ نمبر 2، خوف، ڈر، پورا وجود لرزاں بر اندام ہو۔ اور تیسری چیز انہوں نے فرمایا کہ امید بھی اتنی ہی ہونی چاہیے میں جو مانگ رہا ہوں ملے گی، اس لیے کہ وہ رب ایسا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے دشمن اس کائنات میں جو انسان کا اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، اللہ نے تو اس کی بھی دعا سنی ہے جب اس کو بھگایا جا رہا تھا، راندہ درگاہ کیا جا رہا تھا، تو شیطان نے کہا تھا ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت چاہیے۔ اللہ نے کہا چل جا، ہم نے تجھ کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ ربی انظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین۔ جو رب اتنے بڑے دشمن کی دعا بھی سن سکتا ہے، آپ اندازہ لگائیے پھر وہ ہماری دعا کیوں نہیں سنے گا؟ تو اتنی امید ہونی چاہیے اللہ سے۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر ہمیشگی، ایسا نہیں ایک دن دعا مانگ لی سال بھر کے لیے چھٹی ہو گئی۔ دعا میں عاجزی ہو، ہمیشگی ہو، مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے، سمجھے نہیں؟ اس لیے کہ جب انسان دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے، کتنا بھی بخیل کنجوس ہو وہ بھی سوچتا ہے یار کچھ نہ کچھ دے کر کے اس کو چلتا کرو، تو اللہ تو بڑے کریم ہے، جب تم دروازہ کھٹکھٹاتے رہو گے تو ادھر سے دروازہ کھل جائے گا۔ ہمیشگی ہو، اسی کے ساتھ ساتھ خشوع ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ عموم، یعنی عمومی احوال کے متعلق اللہ سے دعا مانگی جائے۔ اور 7ویں چیز انہوں نے شرط رکھی ہوئی کھانا حلال ہو۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے ایک طرف اسباب ہوں کہ جو قبولیت کی طرف جلدی کرنے والے ہوں، اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ جمعے کے دن فلاں وقت دعا قبول ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، اور شام کو جب غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، رمضان کی حالت میں، روزی کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، جب انسان میدان جنگ کی طرف نکلتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہے، حج عمرے کے موقع پر بہت سارے مقامات بتائے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب بارش برسنے کا وقت ہوتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بہت سارے مقامات ایسے ہیں
کہ جن پہ دعا کی قبولیت کی مہریں لگی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ جلد بازی کا مطلب یہ کہ میں دعا مانگتا ہوں، بندہ کہنے لگے میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، ہے نہیں۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے، وقال ربکم ادعونی، اللہ نے فرمایا اے میرے بندو ادعونی، تم میری عبادت کرو، استجب لکم، میں تمہاری عبادتوں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے دعا سے منہ موڑتا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ تو اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا والے مانگنے والے سے رشتہ توڑ دیتے ہیں، بندہ مانگتا ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، ہے نا، اور اللہ اتنا کریم ہے کہ نہ مانگنے والے سے اس کو غصہ آتا ہے، مانگتا کیوں نہیں مجھ سے؟ اور دنیا والوں سے تم مانگو تو 2 دن میں کنی کاٹنا شروع کر دیں کہ بھائی یہ تو کچھ سوال کر لے گا، یہ تو مانگ لے گا۔ تو یہ حال ہے اس کی رحمت کا۔ اور تم کسی لینگویج، کسی بھاشا کے اندر سوال کرو، اللہ رب العزت یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی تو سندھی میں یا پنجابی میں یا مراٹھی میں فلاں یا پشتو کے اندر مانگ رہا تھا، میں تو نہیں جانتا اس زبان کو۔ اللہ کہتے تم عربی میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، اپنی کسی زبان کے اندر مانگو، مانگو تو صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ایک چرواہے کو دیکھا، جنگل کے اندر بکریاں چرا رہا ہے اور اللہ کی محبت میں اتنا مست ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں کون تیرے پاس سے گزر رہا ہے، تو کہتا ہے اے اللہ اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیرے سر میں جوئیں پاؤں، تیرے تو کپڑے بھی نہیں کسی نے دھوئے ہوں گے، میں تیری خدمت کروں، یعنی اپنی بھاشا میں پورا مست ہے، مجذوب ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو جلالی تھے، غصہ آ گیا، ارے بھائی کیا کہہ رہے ہو، اللہ رب العزت کے کہیں جوئیں ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے کہیں کپڑے ہیں کیا؟ کبھی کہتا ہے کہ اگر تو مجھے مل جائے تو میں اپنی بکریوں کا تجھے دودھ پلاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خبردار کیا کہتے ہو؟ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، اپنے دیوانے کی باتیں موسیٰ ڈھونڈتی ہیں بارگاہ کبریا، موسیٰ آداب دانا دی کرن، سوختہ جانے روانہ دی کرن، جو ہماری محبت میں جل بھن کر کے کباب ہو گئے، ان کے آداب اور ہیں اور پڑھے لکھوں کے آداب اور ہیں۔ ہمیں اس کی دعا ایسے ہی پیاری لگ رہی ہے، کوئی نہیں، مانگ لے دو تم اس کو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت الفاظ کو نہیں دیکھتے، جیسے ہم جب دعا مانگتے ہیں تو بہت سارے الفاظ رٹ لیے اور بس ایک تقریر کی طرح ان الفاظ کو پڑھتے جا رہے ہیں، نہیں، اللہ کی نظر انسان کے دل پر ہوتی ہے۔ تم الفاظ میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ، لیکن دل سے اس کے سامنے جب کہو گے اللہ کو پیار آئے گا۔ اس لیے ایک دعا مانگنا ہے اور ایک دعا پکارنا ہے۔ پکارنا کہتے ہیں الفاظ رٹ کر کے کیسٹ کی طرح چالو ہو گئی، یہ الفاظ کو پکارنا ہے، اور مانگنا یہ ہے کہ چمٹ کر کے ایک بات کو 3 مرتبہ بھی مانگو، کوئی حرج نہیں ہے، بار بار مانگا جاتا ہے جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیے بہرحال یہ بہت اہم ٹاپک ہے دعا کی قبولیت کا، دعا مانگنے کا۔ اس میں بہت ساری باتیں وہ ہیں جو آداب سے متعلق ہیں کہ کس طرح دعا مانگنی چاہیے۔ بس اصل چیز یہ ہے مانگنے والے کے اندر اخلاص ہو، اللہ سے امید ہو، اور اس انداز سے نہ مانگے یا اللہ اگر تو چاہے تو دے دے، تو نہ چاہے تو نہ دے، یہ کوئی طریقہ ہے مانگنے کا؟ نہیں، ہماری ضرورت ہے، ہم کمزور ہیں، الہی ہماری ضرورت ہے، آپ ہمیں عطا فرما دیجیے، آپ کا احسان ہوگا۔ تو مانگنے کے جو انداز ہوتے ہیں اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ تو بہرحال اس اہم موضوع کو یہیں پر ہم سمیٹتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے محبوب جب میرے بندے تجھ سے پوچھے، عبادی کہا اللہ نے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جگہ جگہ گنہگاروں کو بھی اللہ نے اپنے بندے بندے کہہ کر کے خطاب فرمایا ہے۔ تو فرمایا جب میرے بندے آپ سے پوچھے
میرے بارے میں تو کہہ دے فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں۔ جسمانی اعتبار سے اللہ کسی کے قریب نہیں، اس لیے کہ اللہ کے جسم نہیں ہے۔ قریب ہونے کا مطلب ہے اللہ اپنے علم کے اعتبار سے اتنا قریب ہے کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ بند پتھر کے اندر کی کوئی چیز کیوں نہ ہو۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر ملا، اس پر جب آپ نے ضرب لگائی ایک پتھر اور نکلا، پھر اس پر ضرب لگائی ایک تیسرا پتھر اور اس کو توڑا تو ایک چھوٹا سا کیڑا جس کی زبان پر سبز پتا رکھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویذکرنی ولا ینسانی، پاک ہے میرا رب جو مجھے اس بند پتھر کے اندر بھی روزی پہنچاتا ہے اور مجھے کبھی بھولتا نہیں ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، سارا کام بھائی اللہ کا ہے۔ اسی لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر حال میں سارا کام ساری چیزیں کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ رب العزت جو چاہے کرتے ہیں، فعال لما یرید ہے، جس چیز کا ارادہ کر لے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور اس کا حال یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان آداب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے کی، اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، جب چاہو اللہ سے دعا مانگو۔ میں نے کہا ایک شرط اس میں ہمیشگی بھی ہے۔ عبداللہ سہل بن عبداللہ تستری نے فرمایا اس لیے جس چیز کو مانگنا ہے ایسا نہیں آج مانگ کر کے چھوڑ دی، مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، انشاءاللہ وہ چیز ملے گی۔ اور یہاں خبر کے ساتھ اس کو بیان فرمایا، اور خبر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خبر دینے والا اگر اس خبر کو صحیح اور پورا نہ کرے تو پھر وہ جھوٹا سمجھا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی شان اس سے دور ہے، بعید ہے کہ ان کے اوپر جھوٹ کی نسبت کی جائے۔ فرمایا تم مانگو میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔